بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کڑک سنگھ کے کڑکنے سے کڑکتی ہے کڑکیاں۔ آپ نے یہ منقولہ تو بچپن سے سنا ہوگا، مگر اس کے پیچھے کی داستان کا نہیں پتہ ہوگا۔ کڑک سنگھ پٹیالہ کے مہاراجہ کے ماموں تھے۔ پٹیالہ کے سب سے بااثر بڑے جاگیردار اور گاؤں کے پنچایتی سرپنچ بھی تھے۔ ایک دن معمولات سے تنگ آ کر بان جی کے پاس پہنچے اور کہا کہ شہر کے سیشن جج کی کرسی خالی ہے، مجھے جج لگوا دے۔ ان دنوں کسی بھی سیشن جج کے آرڈر انگریز وائسرائے کرتے تھے۔ بانجی سے چٹھی لکھوا کر کڑک سنگھ وائسرائے کے پاس پہنچا۔ وائسرائے نے ہاتھ پڑھا۔ وائسرائے نام کڑک سنگھ، وائسرائے تعلیم کڑک سنگھ، تیسی مینو جج لانا ہے یا اسکول ماسٹر؟ وائسرائے ہنستے ہوئے، سردار جی میرا مطلب قانون کی کوئی تعلیم بھی حاصل کی ہے یا نہیں؟ اچھی بری کی پہچان کیسے کرو گے؟ کڑک سنگھ نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور بولے، بس اتنی سی بات، بھلا اتنے سے کام کے لیے گدھوں کی طرح کتابوں کا بوجھ کیوں اٹھاؤں؟ میں سالوں سے پنچایت کے فیصلے کرتا آ رہا ہوں، ایک نظر میں بھلے چنگے کی تمیز کر لیتا ہوں۔ وائسرائے نے سوچا کہ بھلا کون مہاراجہ سے الجھے، جس نے سفارش کی ہے وہ جن ہے اور ان کا ماموں۔ عرضی پر دستخط کر دیا اور کڑک سنگھ جسٹس کا فرمان جاری کر دیا۔ اب کڑک سنگھ پٹیالہ لوٹے اور اگلے دن بطور جسٹس کمرے عدالت میں پہنچے۔ اتفاق سے پہلا کیس قتل کا تھا۔ کٹہرے میں ایک طرف 4 ملزم اور دوسری جانب ایک روتی خاتون تھی۔ جسٹس صاحب نے کرسی پر براجمان ہونے سے پہلے فریقین کو غور سے دیکھ لیا اور معاملہ سمجھ گئے۔ ایک پولیس آفیسر کچھ کاغذ لے کر آیا اور بولا، مائی لارڈ، یہ عورت کا رانتی کور ہے، اس کے الزام ہے کہ ان 4 لوگوں نے ان کی شوہر کو قتل کیا ہے۔ جسٹس کڑک سنگھ نے عورت سے تفصیل پوچھی۔ عورت بولی، سرکار، دائیں جانے والے کے ہاتھ میں برچہ تھا اور برابر والے کے ہاتھ میں رداران تھی اور باقی دونوں کے ہاتھ میں سوٹے تھے۔ چاروں کمات کی سم کیت سے نکلے اور قسم شوہر کو مار مار کر جان سے مار دیا۔ جسٹس کڑک سنگھ نے چاروں کو غور سے دیکھا اور پوچھا، کیوں یہ بدماش تم نے بندہ مار دیا ہے؟ نے کہا، نہ جی سرکار، میرے ہاتھ میں تو کئی تھا۔ دوسرے نے کہا، میرے ہاتھ میں بھی درانتی نہیں تھی، ہم تو صرف بات کرنے گئے تھے اور ہمارا مقصد صرف سمجھانا تھا۔ کڑک سنگھ نے غصے سے کہا، جو بھی ہو بندہ مر گیا ہے، پیر قلم رکھنا۔ پہلے شخص کھڑا ہوا اور بولا، مائی لارڈ، یہ کیس بڑا پیچیدہ ہے، یہ ایک زمین کا پٹا تنازع ہے اور جس زمین پر ہوا وہ زمین بھی ملزم کی ہے، بھلا مقتول وہاں کیوں گیا؟ جسٹس کڑک سنگھ نے پولیس افسر سے پوچھا، یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ جناب، یہ ان چاروں کا وکیل ہے۔ پولیس والے نے جواب دیا، تو انہیں کا بندہ ہونا جو ان کی طرف سے بات کر رہا ہے۔ پھر کڑک سنگھ نے وکیل سپاہی کو بھی ان چاروں کے ساتھ کھڑے ہونے کا کہا۔ پھر ایک سطری فیصلہ لے کر دستخط کر دیے۔ فیصلے میں لکھا تھا، ان چاروں قتلوں اور وکیل کے کل صبح صادق پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ پٹیالہ میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف لوگ کڑک سنگھ کے نام سے تر تر کانپنے لگے۔ کڑک سنگھ مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی پھانسی دیتا ہے۔ اچانک شرح صفر ہو گئی، کوئی وکیل کسی مجرم کا کیس نہیں پکڑتا۔ جب تک کڑک سنگھ پٹیالہ جج رہے، ریاست میں خوب امن امان رہا۔ آس پاس کے پڑوس ریاست میں لوگ اپنے کیس کڑک سنگھ کی عدالت میں لاتے اور پورے انصاف پاتے۔ اس واقعہ میں دور حاضر کے پڑھے لکھے ججوں کے لیے گہرا سبق ہے کہ اگر انصاف پوری اور مجرموں کے ساتھ ان کے وکیلوں کو بھی سزا ملنے لگے تو ملک میں جرائم کی شرح صفر ہو جائے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ؟